بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات، تحریمات اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے جو اعلیٰ عرفہ بلند و بالا ہے. درود و سلام سید القونین آمینہ کے لال بہکر حسن و جمال امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کی ذات اقدس، روضہ اطہر اور قبر انور پر. معزز برادران اسلام، حاضرین احتشام، آج جو موضوع آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ہے کرسمس اسلامی تعلیمات کی روشنی میں. وقت حالات کا یہ تقاضا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اس چیز کو سمجھیں کہ مسلمان کی غیر مذاہب کے تہواروں پر اسلام نے کیا ان کو احکامات جاری کیے. سامعین اکرام، اللہ احکم الحاکمین بعض دفعہ انسان کو اس کی انتہائی چھوٹی معمولی سی غلطی کے سبب، گناہ کے سبب اس کو پکڑ لیتے ہیں. بعض دفعہ اللہ احکم الحاکمین انسان کی چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دیتے ہیں. تو کبھی بھی انسان کو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر انسان کو جرأت اور جسارت کرنی چاہیے. سامعین کرام، آج 19 دسمبر 2025 ہے. 25 دسمبر آنے والا ہے. 25 دسمبر سے پہلے ہمارے عیسائی جو بھائی ہیں وہ مارکیٹوں میں، بازاروں میں، محلوں میں جا کے چندے اکٹھے کرتے ہیں اور ہم مسلمان ان کے ساتھ یہ رویہ رکھتے ہیں کہ ان کی عید ہے، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعاون کرنا چاہیے. اور لوگ ان کو دیتے ہیں. صرف آپ یہی سوچ لیں کہ وہ جس دن کی تیاری کر رہے ہیں وہ دن کون سا ہے اور وہ اس عقیدے اور اس دن کے متعلق جو نظریات اور جو عقائد رکھتے ہیں وہ کون سے ہیں. میرا نظریہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنا، سمجھانا اور ایجوکیٹ کرنے کا ہے، نہ کہ کسی کو کسی سے بدظن کرنا. ہمارا اسلام ہمیں اعتدال کا رستہ احسن انداز سے سمجھاتا بھی ہے اور سکھلاتا بھی ہے. ہمارا اسلام ہمیں غلوب سے بچاتا ہے. سامعین کرام، 25 دسمبر کو جو لوگ یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں اور وہ مناتے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ
باور کروایا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑا دن ہے. دن سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے کوئی بڑا دن نہیں ہے. ان میں ان کا یہ نظریہ ہے کہ اس میں اللہ احکم الحاکمین نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تھا. حالانکہ یہ کہیں بھی صحیح روایات نہیں ملتی اس کے متعلق. جب ہم قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں تو قرآن ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے ایام تھے تو وہ اس وقت احکم الحاکمین نے حکم دیا کہ آپ کھجوروں کے درخت کو ہلائیں اور وہاں سے تر کھجوریں گریں گی وہ کھائیں، اور وہ جون جولائی کے مہینے میں عرب کے اندر کھجوروں کو پھل لگا کرتا ہے، دسمبر میں نہیں لگتا. یہ نظریہ ہمیں سمجھنا چاہیے اور وقت کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ سمجھیں کہ یہودی اور عیسائی یہ دونوں ہی اللہ رب العالمین پر جھوٹ بولتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں. دلیل قرآن مجید میں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودی عزیر علیہ السلام کو استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. تو سامعین اکرام، یہود عیسیٰ علیہ السلام سے بے پناہ نفرت کرتے، سبب وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ بی بی مریم کا خاوند کوئی نہیں، حضرت عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ یہ ولد الزنا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ. اور یہ صرف نفرت کے اندر یہ الفاظ یہ شامل کرتے ہیں، آپ سے یہ بے انتہا یہودی نفرت کرتے ہیں عیسائیوں سے اور عیسیٰ علیہ السلام سے. تو سامعین اکرام، دوسری طرف عیسائی ہیں، وہ غلو کے اندر اتنے بڑھ چکے ہیں، محبت کے اندر. یہودی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام استغفر اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور وہ ساتھ عقیدہ تثلیث کو بیان کرتے ہیں، یعنی تین خدا. یہ ان کا عقیدہ ہے. اللہ، مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. بی بی مریم علیہ السلام کو عیسائی استغفر اللہ اللہ کی بیوی قرار دیتے ہیں. اور جو آیت مبارکہ جو سورہ اخلاص میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں احکم الحاکمین فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے. احد عربی کے اندر ایسا لفظ ہے جس کی تثنیہ جمع نہیں آتی. احد وہ اکیلا ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہم مثل بھی نہیں ہے، اس جیسا کوئی ہے بھی نہیں. اللہ احکم الحاکمین نے ان ارشادات میں واضح کر دیا ہے، نہ میرا کوئی ہے، نہ میرا کوئی بال بچہ ہے، نہ میں کسی کا بال بچہ ہوں. اگر کوئی ایسا نظریہ رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے اوپر بہتان باندھ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. ان کو ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان ان پر پھٹ جائے، زمین ان پر شک ہو جائے
اور پہاڑ ان پر آ کے گر پڑے. 3 باتیں اللہ نے کہیں. دلیل میں قرآن سے دیتا ہوں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد کو پکڑا ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بے شک تم ایک بہت باری بات لے کے آئے ہو. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، قریب ہے آسمان ان پر پھٹ پڑے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ زمین ان پر شق ہو جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا اور پہاڑ ان کے اوپر آ گرے. ان دعوا للرحمن ولدا، کیونکہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور یہ رحمان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اولاد پکڑے. حدیث قدسی سنیے، صحیح البخاری، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا شتمنی ابن آدم، ابن آدم مجھے برا بلا کہتا ہے. کیا اوقات ابن آدم کی، کیا حیثیت ابن آدم کی، وہ مجھے گالی نکالے، مجھ رحمان کو برا بلا کہے. شتمنی ابن آدم وما ينبغي له، یہ اس کے لائق نہیں ہے ان یشتمنی ویکذبنی، کہ وہ مجھے گالی بھی نکالے اور مجھے جھوٹا بھی کہے. کس کے متعلق بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے متعلق. ذرا تصور لائیں، ہمیں کوئی گالی نکالے، ماں باپ دور کی بات ہے، ہم اس کا گریبان نوچ لیتے ہیں کہ نہیں، پکڑ لیتے ہیں کہ نہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، اس کے گھر تک جاتے ہیں. اور ایک ہمارے رحمان کو گالی نکال رہا ہو اور ہم اس کے ساتھ شامل ہو، اس کے ساتھ تعاون کریں، نیکی کریں، یہ جائز ہے؟ قطعاً جائز نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالی نکالتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے، مجھے جھوٹا کہتا ہے، یہ اس کے لائق نہیں ہے، یہ اس کی شان کے بھی لائق نہیں ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وہ کہتا کیا ہے وما ينبغي له اما شتمه فقوله ان لي ولدا، وہ مجھے برا بھلا کہتا ہے، گالی نکالتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد پکڑی ہے. ابن آدم کہہ رہا ہے اللہ کے متعلق. قرآن کہہ رہا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اے میرے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے یہ کائنات میں جتنی تعریفیں ہیں ساری کی ساری کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ رحمان کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس نے کوئی اولاد بنا نہیں رکھی ہے، نہ اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بادشاہت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. قرآن نے ہمیں بڑا واضح ایک میسج دیا، ایک پیغام دیا. کیا ہم نے اس پیغام کو، اس میسج کو فالو کیا ہے؟ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر ہم فرمان دیکھیں، ذرا اس فرمان کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ذرا جھنجھوڑیے گا. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. مشابہت، محبت. ہمارے ہاں یہود و نصارہ کا کلچر ہے، کیا ان کے ہاں ہمارا کلچر ہے؟ ہم ان کو فالو کرتے ہیں، کبھی اس نے ہم کو فالو کیا؟ کبھی نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ محبت ہمارے دل میں ہے. میں ایک حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں راستے میں اگر تمہیں کوئی یہودی عیسائی مل جائے پہلے تو اس کو سلام نہیں کرنا، اگر وہ آپ کے ساتھ چل رہا ہو تو اس کو راستہ کھلا نہیں دینا، تنگ راستے کی طرف دھکیل دینا ہے۔ ہم نے تختوں پر بٹھایا ہے، ان کے قدموں میں گرے ہیں۔ جب یہ نظریہ، یہ روابط، یہ طریقہ کار ہوں گے تو مجھے بتلاؤ پھر اللہ کے عذاب نہیں آئیں گے تو اور کیا ہوگا؟ آج ہمارے فیصلے کرنے والے کون ہیں؟ یہود و نصارہ۔ ہم بیکاری کن کے سامنے؟ یہود و نصارہ کے سامنے۔ جب رحمان کو چھوڑا، رحمان کے ان بندوں کو پکڑا جو اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اس پر یقین ہی نہیں رکھتے، وہ گمراہ ہیں، کافر ہیں، جب ہماری ساری امیدیں ہی ان سے وابستہ ہیں تو مجھے بتلاؤ اللہ کی رحمتوں کا نزول کہاں سے ہوگا؟ ہم ان کی محافل میں شریک ہوتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ رحمان نے بچے کو جنم دیا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں کہ مسلمان بھی ان کے ساتھ اس عقیدے کے اندر شامل ہو جاتا ہے کہ واقعتاً رحمان کی اولاد ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، مسلمان ان کے ساتھ شامل ہو کے کیک کاٹ کے یہ نظریہ، یہ اپنا عقیدہ پیش کر رہے ہیں۔ امام ابن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول پڑھ رہا تھا جو طبقات حنابلہ کے اندر جلد 1 صفحہ 12 کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ اذا نظر الى نصرانی اغمض عینیہ، جب مجھے کوئی نصرانی نظر آتا تو میں اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا تھا۔ اغمض عینیہ، اپنی آنکھوں کو اس پر بند کر لیتا تھا۔ فقیل له فی ذلک فقال رحمہ اللہ لا اقدر ان انظر الى من افترى علی اللہ وکذب علیہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس آدمی کی طرف دیکھوں جو میرے رب پر جھوٹ اور بہتان باندھ رہا ہوں، اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں ان کے ساتھ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، مصنف ابن عبد الرزاق کے اندر ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کفار کی عیدوں پر ان کی عبادت گاہوں کا آپ فرماتے کہ رخ مت کیا کرو۔ کیوں؟ کہ اس پر جب وہ اپنی محافل کو منعقد کرتے ہیں اس وقت ان پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب وہ اپنی محفل منعقد کرتے ہیں جو اللہ پر اتنا بڑا جھوٹ اور بہتان باندھ رہا ہو، اور اس پر اس وقت اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی، اور ہم اس عذاب کے اندر شامل ہو کے اللہ سے ہی وہ عذاب میں ہم خود شامل ہو کے اللہ سے یہ التجا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی عذاب بھیج، اللہ ہمیں معاف کرے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کفار کی عید پر ان کو مبارکباد پیش کرنا، ہم دیتے ہیں نا مبارکبادیں، ایسی ہیں جیسے کوئی مسلمان صلیب کے آگے سجدہ ریز ہو گیا ہے۔ یہ عقائد، یہ نظریات، حضرت صاحب ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا ایک اپنا وقار ہے، اپنی عزت ہے، اپنا رعب ہے، اپنا دبدبہ ہے۔ ایک مسلمان کا ایک رب ہے، ایک رسول ہے، ایک قرآن ہے، ایک شریعت ہے، ایک اسلام ہے، اس کا دفاع ضروری ہے، اس کا نفاذ ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ اگر کوئی ان کو سامنے نہیں رکھتا، اپنے نظریات کو سامنے رکھتا ہے، اپنے آس پاس پڑوس کو یہ سامنے رکھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں نے معاشرے کے اندر رہنا ہے، اس کو یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ اس کو معاشرے میں رکھنے والا ایک اللہ ہے جس کے اس کے اوپر حقوق ہیں، وہ اس کو ادا کرنے چاہیے۔ اگر نہیں کرے گا، جس طرح ان کے اوپر عذاب مسلط ہوتا ہے اسی طرح ہمارے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر واضح فرما دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔
یہود و نصارہ مسلمانوں تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، تمہاری خیر خواہی کر ہی نہیں سکتے، وہ تم سے بھلائی کا ارادہ کر ہی نہیں سکتے، وہ نہ تمہارے ساتھ کوئی حسن ظن رکھتے ہیں، وہ تو تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا، ہم نے بندوں کی مان لی، اللہ کے دشمن کی مان لی، رحمان کی نہیں مانی۔ اس کا پھر سبب کیا بنا؟ مسلمان کلمہ گو آج ان کے پاؤں پہ گرا ہوا ہے، سب کچھ چل رہا ہے۔ سبب یہی ہے کہ جب ہم ان کے مذہب کو پروموٹ کریں گے، اپنے مذہب کو نیچے گرائیں گے، تو پھر مسلمانوں کا عزت اور وقار برقرار نہیں رہا کرتا۔ ہمارا عزت، ہمارا وقار اسلام کے دفاع میں ہے، اس کے نفاذ میں ہے، اس کے پرچار کو، اس کے بول کو بلند کرنے پر ہے۔ جب ہم نے اللہ کم الحاکمین کے احکامات کو نہیں ماننا، تو پھر سوچئے کہ ہم کن کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو چلا رہے ہیں، گھما رہے ہیں، لے کے چل رہے ہیں۔ اور یہی عقائد و نظریات دیکھتے ہوئے اللہ کے دشمن یہود و نصارہ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، اور مسلمان ان کے اس دن پر ان کے ساتھ شامل ہو کے ان کی عیدوں پر، حالانکہ عید کا دن تو ہے ہی نہیں۔ یہی میری بات کا برا نہ مانیے گا، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 25 دسمبر کو مسلمانوں نے 12 ربیع الاول کے دن کو اپنے لیے مختص کیا، خلوف کیا۔ حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے۔ ہم بھی غلوف کرتے، عیسائیوں نے بھی غلوف کیا، اتنا غلوف کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی آپ کی وجہ سے 2 گروہ جہنم کے اندر جائیں گے، ایک آپ سے محبت کی وجہ سے، ایک آپ سے نفرت کی وجہ سے۔ نفرت میں خوارج ہے، محبت کے اندر روافض ہے۔ اتنی غلو کے ساتھ حضرت علی کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ یہ گزشتہ سال ایک نے بیان کیا تھا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ کو تخلیق کرنے والے ہیں، غلو نہیں ہے۔ تو یہ جو غلو ہے، اس سے اسلام ہمیں بچاتا ہے اور ہمیں اعتدال پسندی کا رستہ بتلاتا ہے کہ اعتدال کے رستے کو اختیار کرو۔ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں احکامات دے دیے ہیں ان کو لے کر کے چلو، جو وہ کر رہے ہیں ان کے نظریوں سے بچو، ان کی دوستی یاری سے پرہیز کرو، وہ تمہارے ایمان کے لیے خطرہ ہے، وہ تمہارے اسلام کے لیے بھی خطرہ ہے۔ تو اس لیے سامعین اکرام، ہمیں ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس موضوع کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ 25 دسمبر اور اس سے پہلے جو کچھ ان کے ساتھ ہمدردیاں کرتے ہیں، اگر آپ کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ ان کے ساتھ مل کے اللہ رب العالمین کے اوپر بہتان اور کذب بیانی کے ساتھ شامل ہیں۔ اگر ایسا ہو چکا ہے، اپنے اللہ سے معافی مانگیے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے پر پوری قدرت و طاقت رکھتا ہے۔ تو اس لیے ان آیات کو مد نظر رکھیے، سورہ اخلاص کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قرآن مجید کے اندر واحد ایسی سورت ہے جو ہے چھوٹی سی، لیکن اس سورہ کے اندر سورت کا نام موجود نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا نام ہی سورہ اخلاص رکھا ہے۔ اخلاص، اپنا اندر ظاہر اور باطن پاک صاف رکھنا،
اپنے اللہ پر مکمل کامل ایمان، یقین، عقیدہ توحید کو تسلیم کرنا۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں یہ جو زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے یقین مانے اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ نے ہمیں یہ جو زندگی دی ہے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اس رحمت کو سمیٹنے کی کوشش کیجیے، نہ کہ ان چیزوں کو ہم اپنے ساتھ شامل کر کے بھائی چارہ اپنی جگہ پر، لیکن ان کے تہواروں میں شامل ہو کے اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیجیے۔ ان کے ساتھ مل کے کیکوں کو کاٹ کے اللہ رب العالمین کے فرامینوں کو ہوا میں نہ اڑائیے۔ میں نے جو آپ کے سامنے حدیث مبارکہ رکھی ہے، اسی کو ہی ذہن میں رکھیے کہ شاتمانی ابن آدم، کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، وما ينبغي له، یہ اس کے لیے لائق نہیں ہے، یہ اس کی شان نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کو گالی دے، کہ رب نے اولاد پکڑی ہے، یہ اس کے لائق نہیں ہے، اس کی شان نہیں ہے۔ یہ میں نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، بڑی اچھی تخلیق کی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بڑا خوبصورت چہرہ اس کو دیا ہے، بڑی اچھی زندگی اس کو دی ہے، وہ پھر بھی مجھ رحمان پر یہ سب و شتم کرے تو یہ اس کے لائق نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہمارے دوسرے مذاہب ہیں ان کے عقائد کو سمجھ کے ہمیشہ اپنے مذہب دین اسلام کے دفاع کو اللہ تعالی ہمیں یقینی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنا سنایا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔